وفاق کا نمائندگی کرتے ہو، اس ملک کا عوام کا نمائندگی کو ترجیح دی۔ جو صدر زرداری نے اپنے خطاب میں یونٹی کی بات کی، ایک ساتھ چلنے کی بات کی، ڈائیلاگ کی بات کی، یہ اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے نہیں، اپنے ذاتی کیسز کی وجہ سے نہیں، وہ اس لیے کہ صدر زرداری یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے ہیں، اگر ہم نے پاکستان کے اصل مسائل جیسے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی جیسے مسائل ہیں، اگر ہم نے ان مسائل کا حل نکالنا ہے تو بات چیت کے بغیر، ڈائیلاگ کے بغیر، پولیٹیکل پروسیس کے بغیر یہ ناممکن ہوگا۔ ساتھ ساتھ صدر زرداری نے نہ صرف وفاقی حکومت کو ان معاشی مسائل کا حل نکالنے کا کہا، مگر ساتھ ساتھ جو ایڈوائس ہم اپوزیشن کو دے سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو منتخب نمائندے اگر سمجھتے ہیں تو ان کا ذمہ داری ہے کہ نہ صرف کہ وہ اپنا ذاتی کیس لڑے، اپنا ذاتی مسائل پہ رونا دھونا کرے، وہ پاکستان کے عوام کے مسائل پہ بھی بات کرے، اور جہاں وہ اپنے ایشوز پہ احتجاج کرنا چاہے وہ ان کا جمہوری حق ہے اور وہ جمہوری انداز سے بے شک احتجاج کرے، لیکن جہاں ان کا فرض ہے بحیثیت منتخب نمائندے کہ وہ عوام کے مسائل پہ نہ صرف بات کرے، حل نکالے، حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کرے کہ جو بجٹ آنے والا ہے اس میں تو حکومت کو یہ تجویز دوں گا اور اپوزیشن کو یہ تجویز دوں گا کہ اپوزیشن کا انپٹ ہونا چاہیے کہ جب پاکستان ایک تاریخی معاشی بحران سے گزر رہا ہے تو بے شک اپوزیشن اپنا ذمہ داری شاید بھول چکے ہیں، مگر ہمارا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو یاد دلوائے کہ اگر وہ آج اس ہاؤس کے فاضل ممبرز ہیں، ان کو تنخواہ بھی مل رہا ہے، تو وہ اپنا ذمہ دار، وہ حلال تو تب بنے گا جب وہ اپنا ذمہ داری پورا کرے اور ہاؤس کا ممبر کا کردار ادا کرے اور بجٹ میں بھی مثبت کردار ادا کرے، اس پارلیمان میں بھی مثبت کردار ادا کرے، اور جہاں ان کا ذمہ داری ہے تیسری بار ایک صوبہ چلانے کا، وہاں بھی وہ اپنا ذمہ داری ادا کرے۔ اگر وہ صرف اپنا ہی اپنا روئیں گے، آپ تو وہی کر رہے ہو بھائی جان، میں اگر رونا دھونا نہیں کہوں تو کیا کہوں گا؟ صدر زرداری کا تقریر تو ایک بہت سا شارٹ اور سویٹ کا تقریر تھا جہاں ایشوز پہ فوکس کیا گیا، 20 منٹ کا تقریباً تقریر تھا۔ قائد حزب اختلاف کا تو 1 گھنٹہ کا تقریر تھا، اور وہ 1 گھنٹہ کا تقریر میں 90% اپنا رونا دھونا، اپنا ساتھیوں کا رونا دھونا، اپنا بہادر خان صاحب اب تنگ آ چکے ہیں 2-3 مہینے جیل میں گزار کے، اس کا اپنا کیسز کا رونا دھونا، 90% اسی پہ تھا جناب اسپیکر۔ اور جو ان کا ذمہ داری ہے بحیثیت قائد حزب اختلاف کہ اس ملک کے عوام کے نمائندگی کرتے ہوئے ان کا ایشوز کو نہ صرف اٹھائیں، جہاں حکومت نے کوئی غلطی کی یا ان کا کوئی غلط پالیسی ہے اس کا نہ صرف نشاندہی کرے، مگر ان کا پالیسی یا ان کا کاؤنٹر پالیسی بھی حکومت کو دے دے۔ انہوں نے یہ ذمہ داری نہیں پورا کیا تھا۔ جہاں تک صدر زرداری کے تقریر میں صحت کے شعبے اور تعلیم کے شعبے پہ بات کی اور صوبائی حکومتوں کو کہا کہ ان دونوں جو بہت امپورٹنٹ ایریاز ہیں جہاں پاکستان کے عوام، چاہے وہ تعلیمی شعبہ ہو یا صحت کا شعبہ ہو، ان کا ان شعبے میں خاص طور پہ جو ہمارا پسماندہ طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، ان کے لیے پاکستان نے صحت کے شعبے میں اور تعلیم کے شعبے میں ہم
تقریباً فیل ہو چکے ہیں، اور چاروں صوبوں کو یہ کوشش ہونا چاہیے اور وفاقی حکومت کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں دونوں شعبوں میں جناب اسپیکر تاریخی کام کروایا ہے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا صوبائی حکومت سنبھالی تو نہ مفت اور معیاری علاج کا ایک بھی ادارہ نہیں تھا۔ ہم نے چاہے وہ دل کا علاج ہو، نہ صرف کراچی جیسے بڑے شہر میں، مگر تقریباً تمام شہروں میں دل کے علاج کے مفت ہاسپٹلز کھولے ہیں۔ ہم نے نہ صرف کراچی اور حیدرآباد کے شہروں میں معیاری علاج کے ہاسپٹلز کھولے ہیں، مگر ہمارے تو خیرپور کی تحصیل گمبٹ میں بھی مفت اور معیاری علاج ایسے ہیں کہ جو پیشنٹس ہیں، چاہے وہ میرا خیرپور کا ہاسپٹل ہو، میرا سکھر کا ہاسپٹل ہو، وہ میرا کراچی کا ہاسپٹل ہو، ہمارا سندھ کا ایک شہری خیبر پختونخوا کا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل نہیں جاتے اپنے علاج کروانے کے لیے جناب اسپیکر۔ ہمارا سندھ کا ایک شہری لاہور کا PKIL کا ہاسپٹل پہ نہیں جاتے اپنے علاج کروانے کے لیے جناب اسپیکر۔ ہم پیٹا نہیں جاتے ہیں، مگر ہمارے ہاسپٹلز میں چاروں صوبوں سے لوگ آ کے اپنے علاج کرواتے ہیں۔ تو یہ تو ثبوت ہے کہ جو ہم نے مفت علاج کا مثالی کام کیا ہے صوبہ سندھ میں، تو جو صدر زرداری نے اپنے تقریر میں باقی صوبوں کو بھی کہا کہ تعلیم اور صحت میں کام کیا جائے، تو صوبہ سندھ PTI کو اور ان کے حکومت کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، وہ ہمارے ہاسپٹلز کا دورہ کرے، ہم ان کو سکھاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں کہ مفت اور معیاری علاج غریب عوام کو کیسے دلوایا جا سکتا ہے، اور ہم آپ کے حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پشاور میں بھی NICVD کی طرح مفت اور معیاری علاج حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے۔ جہاں صدر زرداری نے صوبائی حکومتوں کو تعلیم کے حوالے سے ذکر کیا تھا، تو اس پہ بھی جناب اسپیکر جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی حکومتیں ہیں، ہم نے پورا کوشش کی کہ ہم جو تعلیم میں ہمارا سٹرکچرل مسئلے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے عوام، اگر خاص طور پہ وہ پسماندہ طبقہ جو ہمارے سرکاری سکولز کی طرف جاتے ہیں، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم نے بہت سے انٹرونشنز کروائے ہیں جو کامیاب بھی ہوئے ہیں اور نیشن وائڈ بھی ریپلیکیٹ ہو سکتے ہیں۔ مثلاً جناب اسپیکر، جب ہم نے حکومت سنبھالا تو گوسٹ ٹیچرز کا مسئلہ تھا صوبہ سندھ میں، تو ہم نے پھر بائیو میٹرک نظام انٹروڈیوس کروایا تھا اور تقریباً اس مسئلہ کا حل نکالا۔ ساتھ ساتھ ہمارا جو ٹیچر کوالٹی ہے، ٹیچر کوالٹی کا مسئلہ تھا کہ وہ ٹیچر کوالٹی ہم اس سٹینڈرڈ کا مینٹین نہیں کر سکتے تھے جس سے یہ نوجوانوں کے لیے اور ان بچوں کو ہم وہ مثبت نتیجہ دلوا سکے ایک اچھا تعلیمی ادارہ کو۔ اس کے لیے ہم نے نہ صرف اپوائنٹمنٹس کے لیے وہ میرٹ کا ٹیسٹ کا انٹروڈکشن کرایا، مگر ساتھ ساتھ ایک ٹریننگ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے جس سے وقتاً فوقتاً ہمارے ٹیچرز کو یہ ٹریننگ حاصل کر کے اپنا سرٹیفکیٹ کروانا پڑے گا، تاکہ ہم تعلیمی ادارے میں ان کا جو سٹینڈرڈز ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں، اور پرائیویٹ ادارے کے ساتھ ساتھ ہم تعلیمی ادارے میں بھی اپنے بچوں کو اچھے ٹیچرز دلوا سکیں۔ جہاں حکومت کے وسائل کم ہے جناب اسپیکر، اور خاص طور پہ صوبائی حکومتوں، وہ بھی چھوٹے صوبائی حکومتوں وسائل کم ہیں،
تو تعلیم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو انٹرونشنز رہے ہیں وہ بھی بہت ہی کامیاب رہے ہیں۔